زبیر کی ماں بہنوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ سدرا کی طلاق کا دکھ ایک طرف اور گھر سے تمام روپیہ پیسہ زیور چوری ہونے کا دکھ دوسری طرف، اور وہ لوگ پریشان ہوتی ہیں کہ زبیر جو ہاسپٹل میں ہے، پتہ نہیں ہم اس کے علاج کے پیسے کہاں سے پورے کر پائیں گے، کہ ابھی ایک اور قیامت ان کے انتظار میں ہے، کیونکہ ادھر ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب بتا دیتے ہیں کہ جو زہر زبیر کو دیا گیا ہے اس کا اثر زبیر کی بینائی پہ پڑا ہے، جس کی وجہ سے زبیر کمپلیٹلی یا پارشلی بلائنڈ ہو سکتا ہے۔ اب شجاع جب گھر جا کے زبیر کی ماں بہنوں کو یہ سب بتاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ دکھ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور اللہ سے رو رو کے دعائیاں کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ بہت جلد ان لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ جو کچھ ان لوگوں نے زینت اور اس کی 2 معصوم بچیوں کے ساتھ کیا ہے، انہی کا صبر اس پورے گھر کو کھا جائے گا۔ اب یہ تو ان لوگوں کو پتہ چل ہی چکا ہے کہ یہ سب کیا دھرا ستارہ اور جہانگیر کا ہے۔ زبیر کی ماں بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے کتنا زبیر کو منع کیا تھا کہ یہ لڑکی بہت چال باز لگ رہی ہے، اس سے شادی نہ کرو، لیکن زبیر کے سر پہ تو ایسا ستارہ کے حسن اور محبت کا بھوت سوار تھا کہ اپنی ماں بہنوں کی بات ہی سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن اپنی غلطی ان لوگوں کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جہانگیر کو تو اماں اور بہنوں نے خود پسند کیا تھا نا، اور پھر اسے گھر داماد بنانے کا فیصلہ بھی انہی لوگوں کا تھا۔ دوسری طرف ملک صاحب کی بیٹی پنکی جب بہت اداس پریشان ہوتی ہے، روتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ نیلم باجی کو بلا دیں، وہ بہت اچھی ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، تو ملک صاحب اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو کے نیلم کو کال کرتے ہیں، گھر بلواتے ہیں، جبکہ زینت بھی نیلم کے ساتھ جاتی ہے۔ ملک صاحب پوچھ لیتے ہیں کہ آخر وہ گنڈا موالی اسلم آپ لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑا ہے، تو اس سے پہلے نیلم کچھ کہے زینت کہتی ہے کہ ملک صاحب میں آپ کو بتاتی ہوں، اور پھر اسلم کی ساری کارستانیاں لفظ بلفظ ملک صاحب کے گوش گزار کرتی ہے، جس کے بعد ملک صاحب کو تو شدید غصہ آتا ہے، اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ فوراً جاؤ، اسلم جہاں کہیں بھی ہے ڈھونڈ کے اسے میرے سامنے پیش کرو۔ اب اسلم جو چائے کے ڈھابے پہ بیٹھا پلاننگز کر رہا ہے کہ زینت کو مزید کس طرح سے بلیک میل کر کے اپنے جال میں پھنسانا ہے، اور زبیر کو زہر دیا گیا ہے، اس بات کا بھی اسلم کو پتہ چل گیا ہے، تو دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اچھا ہے زبیر مر ہی جائے تاکہ اس کی کہانی تو ختم ہو اور اس کے بعد زینت ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ کہ اسی وقت وہاں ملک صاحب کے بندے پہنچتے ہیں، اسلم سے کہتے ہیں فوراً ہمارے ساتھ چلو، اسے پکڑتے ہیں، گاڑی میں لاتے ہیں اور مار مار کے اس کا برا حشر کر دیتے ہیں کہ اس کے کپڑے تک پھٹ جاتے ہیں، اور پھر ملک صاحب کے سامنے جا کے پھینکتے ہیں جہاں پہ زینت اور نیلم بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو اسلم کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ملک صاحب کو میری اصلیت کا پتہ چل چکا ہے، تبھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا مجھے معاف کر دیں، جبکہ ملک صاحب غصے سے کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں عورتوں کو بلیک میل کرنے کے جرم میں، لیکن فی الحال میں تمہیں زبانی کلامی سمجھا رہا ہوں کہ اگر آج کے بعد تم ان خواتین کے آس پاس نظر بھی آئے یا انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسلم ہاتھ جوڑ کے زینت اور نیلم سے بھی کہتا ہے کہ باجی مجھے معاف کر دیں، اور ملک صاحب اسلم کے سامنے زینت اور نیلم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے اور اس گھر کو آج کے بعد اپنا ہی سمجھنا ہے، کوئی بھی مشکل ہو تو میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، اور پھر نیلم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میری بیٹی پنکی آپ کے لیے بہت اداس ہے، روتی ہے، تو پلیز آج کے بعد آپ نے پنکی کو پڑھانا نہیں چھوڑنا۔ زینت اور نیلم دونوں ہی بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ فائنلی ان کی زندگی سے ہر طرح کی مشکل کا خاتمہ ہوا، اور دوسری طرف ستارہ کو جہانگیر پہ بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے اتنی گندی جگہ پہ لا کے رکھا ہے، حالانکہ گھر سے بھاگنے کے لیے تو بڑے بڑے محلوں کے خواب دکھائے تھے۔ تبھی جہانگیر سے کہتی ہے کہ آخر ہم تمہاری حویلی کب پہنچیں گے، تو جہانگیر کہتا ہے فی الحال ہمیں اسی طرح کی جگہوں پہ چھپنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تک تو زبیر نے پولیس میں رپورٹ بھی کروا دی ہوگی، اور زبیر اور پولیس والے ہمیں کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے، جس پہ ستارہ بڑے مطمئن انداز میں جہانگیر سے کہتی ہے
کہ اگر زبیر زندہ بچے گا تب ہی پولیس میں رپورٹ کروائے گا اور ہمیں ڈھونڈے گا نا، جس پہ جہانگیر حیران ہو کے پوچھتا ہے تمہاری اس بات کا کیا مطلب؟ تو ستارہ فائنلی جہانگیر کو بتا دیتی ہے کہ اس دن میں نے باقی سب گھر والوں کو تو پلان کے مطابق سلیپنگ پلز ہی دی تھیں، لیکن زبیر کو ڈائریکٹ زہر دے دیا تھا تاکہ نہ وہ زندہ بچے اور نہ ہی کبھی ہمارے پیچھے آئے۔ زبیر نے جس طرح سے اپنی ماں بہنوں کے سامنے میری بے عزتی کی تھی نا، وہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا، اور پھر ویسے بھی زبیر نے مجھے طلاق تو دینی نہیں تھی اور نہ ہی ہم خلا کا کیس کر سکتے تھے، تو دوسرا طریقہ تم سے شادی کا یہی ہے نا کہ میں بیوہ ہو جاؤں۔ اب جہانگیر ستارہ کے سامنے تو بہت ڈر کے دکھاتا ہے کہ تم نے یہ بہت غلط کیا، اس طرح تو ہم مزید پھنس جائیں گے، جبکہ وہ صرف ستارہ کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے اپنے جال میں پھنسائے رکھنے کے لیے، کیونکہ جہانگیر تو ستارہ سے بڑا کرمنل ہے جس کے آلریڈی پولیس میں کئی ریکارڈ موجود ہیں، کیونکہ جہانگیر کی ہسٹری ہی یہی ہے، امیر عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کے ان کی تمام دولت لوٹ کے فرار ہونا۔ اب دل ہی دل میں سوچ لیتا ہے کہ ستارہ، شادی تو میں تم سے پتہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گا، ہاں البتہ تمہارے جیسی حسین اور شاطر عورت کو امیر آدمیوں کو بیوقوف بنا کے ان کی دولت لوٹنے کے لیے ضرور استعمال کروں گا۔ اب دوسری طرف زبیر کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنا شروع ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں جھٹکے سے لگتے ہیں اور اسے فلیش بیکس ہوتے ہیں، اور وہی منظر دماغ میں گھومتا ہے کہ ستارہ اور جہانگیر ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے آپس میں خوش گپیاں کر رہے ہیں اور زبیر کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، لیکن ابھی تو زبیر کو پتہ چلے گا کہ ستارہ تو زبیر کو مستقل ہی اندھا کر کے جا چکی ہے۔ بہرحال جب ڈاکٹر صاحب زبیر کی ماں بہنوں کو بتاتے ہیں کہ زبیر تھوڑا تھوڑا ہوش میں آ تو رہے ہیں، جس پہ ماں بہنیں فوراً زبیر کے پاس پہنچتی ہیں۔ اب زبیر جب آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کچھ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آتا، تو وہیں سے چلاتا ہے کہ اماں مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا، ہر چیز دھندلی دھندلی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اماں اور بہنوں کو تو آلریڈی پتا ہے کہ زبیر کے ساتھ کیا حادثہ ہو چکا ہے، بہرحال اسے تسلی دیتی ہیں کہ تم زیادہ فکر نہ کرو، جلد ہی تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب یہ تو زبیر جب گھر آئے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ اس دن ستارہ نے اسے دودھ میں زہر ملا کے دیا تھا، جس کی وجہ سے زبیر کی بینائی 80% تک جا چکی ہے، اور پھر ستارہ گھر سے تمام روپیہ پیسہ لے کے اس جہانگیر کے ساتھ فرار ہو چکی ہے، اور جہانگیر زبیر کی بہن سدرا کو طلاق دے چکا ہے، تب جا کے زبیر کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، اور زبیر کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بہنوں کو بھی اب احساس ہوگا کہ ایک طرف وہ زینت تھی جس کے بھروسے ہم سارا گھر چھوڑ کے باہر گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے، لیکن ایک بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی، اور کیسے بے زبان جانور کی طرح ہر وقت ہم سب گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہتی تھی، اور ہم نے بدلے میں اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس گھٹیا انسان جہانگیر کی باتوں میں آ کے زینت اور بچیوں کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا، یہ سوچے بغیر کہ زینت تو لاوارث ہے، بچیوں کو لے کے کہاں جائے گی۔ اب انہیں احساس تو ہوگا کہ یہ زینت کا صبر تھا یا بددعائیں تھیں جو ہمارا گھر اجاڑ چکی ہیں۔ سب گھر والے زینت کے پاس جائیں گے، اس سے معافی مانگنے کی کوشش کریں گے، لیکن ناظرین کیا لگتا ہے، کیا زینت کو ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے؟ اور پھر ان لوگوں کے مالی حالات بھی خراب ہیں، جبکہ زینت ایک سکسیسفل بزنس وومن بن چکی ہے، تو کیا وہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے بعد زبیر کے علاج کا اور گھر کا خرچ اٹھانے والی ہے، یا پھر ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے والی ہے؟ ویسے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ زینت کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔